ابھی کل یا پرسوں سے کام شروع ہو جائے گا، کھل جائیں گے مسجدوں کے دروازے، آؤ عبادت کرو تاکہ جنت ملے۔ ساری رات سپیڈ و سپیڈ قرآن، حافظوں کی مارکیٹ کل تیز ہو جائے گی۔ چلے میں بغیر علی کے قرآن پڑھنے کا انجام بھی بتا دیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اگر دل میں علی نہ ہو قرآن حلق میں پھنس جائے، حلق میں کوئی چیز پھنس جائے آنکھیں باہر آ جاتی ہیں اور پھر اندھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک ایسا سسٹم بھی ہے کہ بندہ نہ بھی حافظ ہو اور ہو نبینا، بندے کہتے حافظ جی رستہ دے، کنفرم ہو گیا کہ جو نبینا ہو وہ حافظ ہوتا ہے۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقامہ سے ایک مولوی نے کہا تھا مولوی اسماعیل شیعوں میں حافظ کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا حافظ ہیں اندھے کوئی نہیں۔ اب یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آنکھوں کی نور کیوں چلا جاتا ہے؟ قرآن تو روشنی دیتا ہے، قرآن کہتا ہے میں تو سیاہیاں صاف کرتا ہوں۔ تو پھر بندے پڑھیں اور یاد کریں قرآن اور آنکھوں میں نور ہی نہ ہو۔ میرے چھٹے بادشاہ کے پاس ایک بندہ آیا تھا، اللہم صلی اللہ محمد، مولا امام صادق کے پاس۔ اس کا مولا میں نے قرآن یاد کر لیا۔ امام نے کہا بہت اچھا کیا، لیکن جب بھی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا۔ میں فلسفہ بتانے لگا، اس کا مولا میں نے یاد کر لیا ہے، فرمایا اچھی بات ہے لیکن جب بھی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا۔ اس کا مولا جب میں نے یاد کر لیا ہے تو مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام نے کہا قرآن صرف پڑھنا عبادت نہیں، آیتوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کا مولا بغیر دیکھے پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا خدا آنکھوں کا نور چھین لے گا۔ پورے قرآن میں مجھے ایک آیت بتاؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میرے قرآن کو حفظ کرو، ایک آیت بتا دو۔ کہیں بھی حفظ کا حکم نہیں۔ افلا یتدبرون، اس میں تدبر کرو، اس میں عقل کرو، اسے سمجھو۔ قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا، قرآن سمجھنے کے لیے۔